خوش آمدید. میں مسعود راجہ بول رہا ہوں، اور جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں گاہے بگاہے پاکستان کے حالات حاضرہ پر اپنے خیالات آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. تو آج کافی دن ہو گئے میں نے اردو میں کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کی تھی، تو میں نے کہا آج کچھ حالیہ موضوعات پہ آپ سے کچھ گفتگو کر لوں، خاص کر کے جو حکومت کی تبدیلی کے بعد جس طرح کی سیاست ابھر رہی ہے پاکستان میں، اور جس کو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے. تو جیسا کہ آج پشاور میں عمران خان صاحب نے بہت بڑا جلسہ کیا، پوری قوم لگتا ہے ان کے ساتھ ہے، اور اس میں کہانی وہی ہے کہ میری حکومت کو امریکہ نے نکالا، اور کیونکہ یہ سب لوگ غدار ہیں، ان کی حکومت جو ہے وہ ہمیں نامنظور ہے. دیٹس دا بیسک نیریٹو. اب یہ جو نیریٹو ہے یہ آج شروع نہیں ہوا، یہ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت بنی تھی، انہوں نے جو ان کے مخالفین پارٹیاں تھیں ان سے صرف نظریاتی اختلاف نہیں رکھا، بلکہ پوری قوم کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ان کے علاوہ باقی ہر ایک شخص کرپٹ ہے، باقی ہر سیاستدان اور سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ محب وطن نہیں ہیں، اور بائی ایکسٹینشن ان کے جو فالور ہیں وہ بھی پھر پٹواری ہو گئے، یا جو بھی آپ ان کو کہہ لو، ایک کلاس بیسڈ ویو ہے نا. تو اب دیکھتے ہیں اس کو. اب اس وقت پی ٹی آئی کا ڈائلاگ کیا ہے، ان کا آرگیومنٹ کیا ہے کہ جی ایک لیٹر لکھا گیا، کس نے لکھا یہ بھی ہمیں نہیں پتا. جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق خط جو تھا وہ رپورٹ تھی جو پاکستانی سفیر ہیں امریکہ میں، انہوں نے اپنی میٹنگ کی لکھ کے بھیجی وزیر اعظم کو، جو کہ ایک روٹین معاملہ ہے. اور ظاہر ہے اس میں اس نے لکھا ہوگا کہ یار توں جا کے بہ گئے ہیں پیوٹن نال. ہیئر آر دا ریپرکشنز آف دیٹ، کہ جب تم پیوٹن کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہو اس وقت جب امریکہ ایک الائنس بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب اس خط کو انہوں نے وجہ بنا کے نیشنل اسمبلی میں انکانسٹیٹیوشنلی، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جب ووٹ آف کانفیڈنس کو اتنے فلمزی آرگیومنٹ کے اوپر ریجیکٹ کیا جائے تو اس پہ عدالت نے صحیح فیصلہ دیا کہ یہ غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے. اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں تو اب پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم غیر آئینی اور غیر قانونی باتیں کر سکتے ہیں، ہم پر کسی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اور یہ ان کا یہی لائے عمل تھا. آپ کسی بھی وزارت میں جا کے ان لوگوں سے پوچھ لیں، ٹیکنوکریٹ سے جنہوں نے ان کے وزیروں کے ساتھ کام کیا ہے، زیادہ تر کلیش یہی ہوتا تھا کہ جو وزیر اور جو مشیر تھا وزیر اعظم کا، اس نے کہنا یہ کر دو، تو آگے سے جو سول سرونٹس تھے اور باقی کہتے تھے کہ یہ غیر قانونی ہے، تو کہتے ہیں نہیں پھر بھی کر دو. دس از دا اونلی گورنمنٹ جس کے دور میں وزراء نے یہ کہا ہے اور پریشرائز کرنے کی کوشش کی ہے لوگوں کو. بہرحال لیٹس ناٹ گو دیئر. اب یہ ہمیں معلوم ہے کہ عمران خان اس لیے نہیں لڑ رہا تھا کہ اس کو کرسی چھوڑنے کا شوق نہیں تھا. نہیں، ظاہر ہے جب اس نے وہ ڈسمس کرائی ووٹ آف نو کانفیڈنس، تو اس کے بعد اس نے اسمبلیاں ڈیزالو کی اور سارا کچھ کیا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ الیکشن کرنا چاہتے تھے. لیکن اس کے پیچھے ایک گہری سوچ ہے، یہ جو ذہنیت کا مسئلہ ہے، اور وہ ذہنیت یہ ہے کہ عمران خان نے اس ملک میں نفرت کی سیاسیات کا عروج پیش کیا ہے ہمیں. اور اس میں یہ ہے کہ آپ صرف یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ اختلافات ہیں یا ہمارے جماعت اسلامی والوں کے ساتھ اختلافات ہیں یا نواز، نہیں، آپ کی سیاست اس چیز پہ مبنی ہے کہ یہ سب لوگ لٹیرے ہیں، یہ سب لوگ کرپٹ ہیں، شہباز شریف کرپٹ ہے، میں اس سے ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا. تو جب آپ اس طرح کی سیاست کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ سوچنا ہی ناممکن ہو جاتا ہے، بیکاز یو آر ٹریپڈ ان یور اون لاجک. اپنے لفظوں میں آپ ٹریپ ہوئے ہوئے ہو کہ جس شخص سے آپ ہاتھ نہیں ملانا چاہتے اس کو آپ وزیر اعظم کیسے تسلیم کر لو گے. پرابلم یہ ہے.
یہی پرابلم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے زیادہ تر کارکنوں کے بھی یہی ہے کہ وہ آپ ان سے کوئی آرگیومنٹ کرو وہ آپ کی ذات پہ حملہ کر دیں گے. ساڑھے جن لوگوں تو ڈسمس کرنا ہی بہت آسان ہے کہ آپ کو کیا پتہ ہے آپ تو امریکہ میں بیٹھے ہوئے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ غیر ملکی پاکستانیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں. اور میں خود 8 سال تک پی ٹی آئی کا پیئنگ ممبر تھا، میرے پاس ثبوت موجود ہیں پے پال کی پیمنٹس کے، ٹھیک ہے نا. تو کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں پی ٹی آئی سے نفرت ہے، یہ وہ ہے. اب اس میں مسئلہ کیا ہے کہ جو نیریٹو ڈیولپ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی امریکہ نے مجھے نکلوایا ہے، اور یہ جو نئی حکومت آئی ہے یہ بیرونی قوتوں کی مدد سے آئی ہے، تو اس لیے یہ سب جتنی پارٹیاں اس حکومت میں شامل ہیں پی ٹی آئی کے علاوہ وہ سب غدار ہیں، اور وہ نیریٹو بیچا جا رہا ہے. اب اس میں ایک اور ڈینجرس ٹرینڈ بھی ابھر رہا ہے. اب یہ بھی دیکھیے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آخری لمحوں میں عمران خان نے کہا جی میں فوج کو حکومت دے دوں گا. ابھی وہ بھی کتنی بڑی انکانسٹیٹیوشنل بات ہے، لیکن نہ میرے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے نہ کسی اور کے پاس. پر نیریٹو جو ابھی میں دیکھ رہا ہوں ٹویٹر پہ اور باقی چیزوں پہ یہ ہے کہ یہی پارٹی جو فوج کی مدد سے حکومت میں رہی، کیونکہ فوج نے اس کو اپنی لائلٹی دی، فوجی لیڈرشپ نے بھی، فوج نے ان کو مدد دی ایک کوئلیشن گورنمنٹ بنانے کی. پی ٹی آئی کے پاس نیشنل اسمبلی میں میجورٹی نہیں تھی، ان کے پاس لمیٹڈ مینڈیٹ تھا. ان کو ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے اور کیو لیگ کے ساتھ مل کے حکومت بنانا پڑی، لیکن وہ پھر بھول گئے کہ ان کی کوئلیشن گورنمنٹ تھی. تو حکومت کیسے ٹوٹی؟ جس وقت ایم کیو ایم والوں نے کہہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی، کیونکہ انہوں نے کوشش ہی نہیں کی کہ اس کوئلیشن کو مضبوط کرنے کی اپنے وقت میں. تو اب نیریٹو یہ بھی بن رہا ہے کہ جو فوجی لیڈرشپ ہے وہ امریکہ کے آگے جھک گئی ہے، اور کھڑا کون ہے امریکہ کے آگے؟ صرف عمران خان. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عمران خان اور کوئی اور وزیر اعظم کسی بھی بین الاقوامی قوت کے آگے کھڑا ہوتا ہے تو دو چیزوں کے سر پہ کھڑا ہوتا ہے: عوام اس کے ساتھ ہوں اور اس کے ادارے اس کے ساتھ ہوں. اب میں ہمیشہ سے سیاست میں فوجی مداخلت کا کرٹک رہا ہوں، ٹھیک ہے، حالانکہ میں سابقہ فوجی ہوں، لیکن اس معاملے میں میرے خیال سے فوجی قیادت نے بہت بردباری سے کام لیا کہ انہوں نے کھلے عام کہا ہے کہ جی یہ کانسٹیٹیوشنل مسئلہ ہے، یہ نظام ہے حکومت کا، ہم کوئی مداخلت نہیں کریں گے، ہم نہ ایم کیو ایمز کے ساتھ جا کے بات کریں گے نہ پی ایم ایل کیو سے آپ کے حق میں. آپ پارلیمنٹ میں جاؤ اور دیکھو کس کے پاس ووٹ زیادہ ہیں. اس سے زیادہ جمہوری چیز کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس لحاظ سے میں تو ذاتی طور پہ فوجی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، حالانکہ اس فوجی قیادت کو پتہ ہے، یہ مجھے جانتے بھی ہیں کہ میں اتنے آرام سے خراج تحسین پیش نہیں کرتا ہوتا، خاص کر کے جرنیلوں کو. فوجی سپاہی، فوجی جوان، جونیئر افسر، ان کے لیے دل اور جان بھی حاضر ہے. جرنیلوں کے لیے کوئی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. پر جو انہوں نے کیا ان حالات میں وہ میرے خیال سے پاکستان کے مستقبل کے لیے اور جمہوریت کے مستقبل کے لیے بہت بہتر چیز تھی. اب آپ دیکھیں گے اگلے دنوں میں یہ یہاں ایک جلسہ ہوگا، وہاں ایک جلسہ ہوگا، یہ وہی صورتحال شروع ہو رہی ہے جو انہوں نے نواز شریف کے ساتھ کیا کہ ہم یہاں دھرنا دیں گے، وہاں دھرنا دیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف یہ ہے کہ جمہوری نظام کی جیت ہوئی، ایک وزیر اعظم جس کے پاس کانفیڈنس نہیں تھا پارلیمنٹ کا وہ فارغ ہوا، دوسرے دن آئین کے مطابق جس کے پاس میجورٹی تھی وہ وزیر اعظم بن گیا. مسئلہ ان کو یہ ہے کہ کہتے ہیں جی اس کے خلاف کیس ہیں. ٹھیک ہے، کیس پروو کرو. آپ نے 3 سال میں آپ سے یہ کیس پروو نہیں ہوئے، آپ کے پاس فل پاور تھی. ٹھیک ہے، جس کو آپ نے انڈائٹ کیا ہے، جن کو آپ غدار کہہ رہے ہو، کرپٹ کہہ رہے ہو، سب کے خلاف آپ نے کیسز بنائے. کسی بھی کورٹ میں سوائے نواز شریف کے جو ایک وہ کیس پروو ہوا
آپ پروف کر کے دکھاؤ، کورٹ کو کہو پروف کر کے دکھائے. ہاں جب یہ ملزم سے مجرم ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر قانون اس طریقے سے نافذ ہوگا. لیکن اب جب ملک کو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے اور آئینی ذریعے سے ایک حکومت بدلی ہوئی اور دوسری اس کی جگہ آ گئی ہے، ان کی سیاست ابھی یہ ہے کہ ملک کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک لوگوں کو بھڑکانا، اپنی سیاست کو بیس کر دینا اینٹی امریکنزم کے اوپر. کہ آپ کھلے عام کہہ رہے ہو نا، ٹھیک ہے میں بھی امریکن پاور کا کرٹک ہوں، لیکن جب آپ اس کو قومی سیاست کا حصہ بنا رہے ہو تو آپ بین الاقوامی طور پہ اپنے آپ کو ایز این اینٹی امریکن پارٹی اور ایز این اینٹی امریکن قوم ثابت کر رہے ہو. اس کے آگے دنیا میں کانسیکوینسز ہیں، سمجھ گئے؟ اگر آپ کہہ رہے ہو کہ جی ہم خود مختاری کی سیاست کرنا چاہتے تھے تو کیا خود مختاری تھی؟ آپ کی خود مختاری کیا تھی کہ میں پیوٹن کے ساتھ جا کے ہاتھ ملاؤں گا جس دن وہ یہ لڑائی نافذ کر رہا تھا جس میں ابھی یہ ثابت بھی ہو چکا ہے کہ سیولینز کو قتل عام کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو کس مورل گراؤنڈ پہ کھڑے ہو کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں یوکرین کی پرواہ نہیں ہے، ہم روس کے ساتھ ہیں؟ وہ تو ایک فیلڈ فارن پالیسی ہوئی نا. ٹھیک ہے، لیکن خود مختاری اگر آپ کو اس کو آپ خود مختاری کہتے ہو تو یہ کس طرح کی خود مختاری ہے؟ آپ بیسیکلی ایک پاور کو چھوڑ کے دوسری پاور کی طرف جا رہے ہیں جو کہ آپ کو نہ اس نے کبھی زیادہ تر سٹیل مل کے علاوہ کبھی کچھ دیا ہے اور نہ دے سکتا ہے ابھی. تو اس میں ہم جو لوگ ہیں جن کو پاکستان کی فکر ہے، ہمیں یہ چیزیں سوچنا چاہیے کہ آپ آؤ پارلیمنٹ میں بیٹھو، اپوزیشن کا رول ادا کرو، سمجھ کے ہولڈ دس گورنمنٹ ٹو اکاؤنٹیبل. لیکن یہ ذہن میں ضرور رکھیں کہ یہ لوگ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی ساری پارٹیاں اکٹھی ہو کے کیسے حکومت چلا سکتی ہیں. ان کا آئیڈیا یہ ہے کہ پارٹی ایک ہی پاور میں ہونی چاہیے تب حکومت چلتی ہے. لیکن اگر آپ سیاسی نقطۂ نظر سے دیکھیں اور ملک کی سالمیت کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو یہ جو کوئلیشن بنی ہے یہ پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اور اگر یہ لوگ جیسا کہ ابھی تک انہوں نے کیا ہے آپس میں مل کے پاکستان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک پریسیڈنس بن جاتا ہے کہ خالی پیپلز پارٹی یا جے یو آئی یا پی ایم ایل این ہی ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتی، بلکہ ایک نیشنل گورنمنٹ جو کہ ابھی بن چکی ہے وہ اکٹھے ہو کے ملک کے مفاد کی خاطر اپنے اصول لے کر ایک حکومت ایسی بنا سکتے ہیں جو ملک کے لیے بہتر کام کر سکے. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے اس وقت کہ پارلیمنٹ میں جو بھی ہوا وہ آئین کے مطابق ہوا. ووٹ آف نو کانفیڈنس، ووٹ آف نو کانفیڈنس کو روکنے کی جو کارروائی کی گئی پارلیمنٹ میں اس کو عدالت نے غیر آئینی کہہ دیا. پھر جو بیک سٹیج میں کرنے کی کوشش کی گئی جس کا کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ پاکستانی سیاست کے لیے اور پاکستانی جمہوریت کے لیے بہت خطرناک چیز ہے. اور اب جو کہا جا رہا ہے ان جلسوں میں حکومت کے بارے میں، ظاہر ہے ان کو اگر آپ نے پہلے سے غدار کہہ دیا تو پھر تو آپ ان کو گالیاں بھی دیں گے، جو مرضی آپ کہیں گے. لیکن جو فوجی اداروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور یہ تو جو سامنے کہا جا رہا ہے نا، آپ کے ساتھ میں تصویریں شیئر نہیں کر سکتا کہ واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ کس طرح کی تصویریں پیش کی جا رہی ہیں ان کے کارکنوں کی طرف سے. اب میں جو اظہار رائے کی مکمل آزادی پر یقین رکھتا ہے، مجھے ذاتی طور پہ اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پاکستان کی سیاست میں اگر ایک قومی لیڈر اپنا نام اونچا کرنے کے لیے کہ جی میں ہی میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں، ان اہم اداروں آئین، پارلیمنٹ، افواج پاکستان ان کو کمزور کرتا ہے
اور ان کے درمیان اور لوگوں کے درمیان نئی نفرتیں ابھارتا ہے، تو پھر وہ اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہے؟ اور اس کی قیادت پھر کس قسم کی قیادت ہے؟ پھر قیادت تو اس کی یہ ہوئی نا کہ میرے بغیر پاکستان چل نہیں سکتا، میں ہی میں ہوں۔ اور وہ جو پرائیڈ ہے، اس کے ساتھ آپ پاکستان کا مستقبل کیسے بنائیں گے جب آپ میں یہ سخت نہیں ہے کہ آپ رک کر دوسرے کی بات سنو؟ اگر آپ کا اس سے اختلاف بھی ہے تو آپ اپنا آرگیومنٹ دو اور اس کا آرگیومنٹ سنو، بجائے انگلی اس پہ اٹھانے کے کہ آپ یہ اب ان کے وزیر بھی یہی کرتے ہیں۔ رپورٹر ایک سوال تیکھا سا پوچھ لے، ابھی پچھلے دنوں یہ ہوا، آگے سے کہتے ہیں آپ تو بکے ہوئے ہو، آپ کو پیسے دیے گئے ہیں، تسی اس دے ابے دے یار لگتے ہو جو تمہیں پتا انہوں پیسے ملے نے۔ نہیں، آپ کا ٹرینڈ یہ ہے کہ جب آپ سے کوئی سوال پوچھتا ہے تو آپ ذاتیات کے حملوں پہ آ جاتے ہیں۔ اگر آپ اس کے اوپر ایک سیاسی پارٹی کو تعمیر کریں گے اور ان کا لیڈر بھی اسی طرح کے ذاتی حملوں کے بل پر لیڈری کرے گا، تو جو اس کو فالو کرتے ہیں ظاہر ہے انہوں نے بھی وہی نیریٹو فالو کرنا ہے۔ تو یہ میری چند سوچیں۔ اب دعا میری یہی ہے کہ پاکستان اس وقت سے گزر جائے اور یہ حکومت جو کہ آئینی طور پہ آئی ہے اپنا وقت پورا کرے، الیکشن ہوں، اس میں عمران خان صاحب ان کی پارٹی جیت کے آتی ہے تو ماشاءاللہ ان کے پاس 5 سال ہوں گے ملک کو بہتر بنانے کے۔ اور دعا ہماری یہی ہوگی کہ وہ ان 2-3 سالوں میں تھوڑی سی ہیوملٹی سیکھ لیں، تھوڑا سا یہ سیکھ لیں کہ ہر کوئی غدار نہیں ہے، اور ان کے پاس پاکستان کے مستقبل کا ٹھیکہ نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے پاس سارے جوابات ہیں۔ اور ہیوملٹی اس طرح کی کہ بندہ تھوڑا عاجزی سے سوچے اپنی ذات کے بارے میں، اپنے ملک کے مستقبل کے بارے میں، اپنے لوگوں کے بارے میں، بجائے ہر وقت یہی کہنے کے کہ میں ہے نا۔ وہ اب تھوڑی سی ایک کہانی کے اوپر اس کو ختم کروں گا کہ ہمارے دادا جی ایک کہانی سناتے ہوتے تھے۔ ہمارے پٹھوار کے علاقے میں ایک پرندہ ہوتا ہے ٹٹیری، تو وہ ٹٹیری جو ہے نا جب بارش ہونے والی ہوتی ہے اس سے پہلے آ کے نا تو گاؤں کے اوپر بڑا شور مچاتی ہے، بڑی اس کی شرل سی آواز ہوتی ہے۔ تو میرے دادا یہ کہانی سناتے تھے کہ اے ٹٹیری جڑی تکی ہے نا، اے راتی ٹنگا اوپر کر کے سونی آسمانے نے طرف۔ تو ہم نے پوچھا کیوں جی؟ انہوں نے کہا جی یہ ٹنگا اوپر کر کے سونی کہ یہ کہنی اگر آسمان ٹہ پیا تو میں سنبھال لے سا۔ تو یہ جو اس طرح کے لیڈر ہیں نا، یہ وہ ٹٹیری ہیں کہ جی صرف ہم نے آسمان اپنے ہاتھوں پہ سنبھالا ہوا ہے، باقی کوئی کچھ نہیں کر رہا۔ تو ایسے نہیں ہے، اس ملک کو بہت سے مخلص لوگ، فوجی، سیاستدان، سول سرونٹس، اساتذہ، دفتروں میں کام کرنے والے لوگ، رکشہ چلانے والے لوگ، مزدور پیشہ لوگ، یہ لوگ اس ملک کو چلا رہے ہیں۔ یہ ملک اس لیے چل رہا ہے کہ ایک شخص صبح اٹھتا ہے اللہ کا نام لے کے، بازار میں جا کے کھڑا ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے۔ آپ پنڈی چلے جاؤ، آپ کو ایٹ دا اینڈ آف پشاور روڈ آپ کو یہ لوگ ہر صبح نظر آئیں گے بیلچہ لے کے کھڑے ہوئے، وہ جا کے وہاں کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے اور ان کو مزدوری کے لیے لے کے جائے۔ پاکستان ان لوگوں کے سر پہ چل رہا ہے، اس مزدور ریڑھی والے کی عظمت پہ چل رہا ہے کہ جو صبح 4 بجے اٹھ کے ٹیکسی میں بیٹھ کے سبزی منڈی سے فروٹ خرید کے لاتا ہے، ایک پیرشبل چیز۔ یہ ایمان کی حد ہے۔ ایک چیز جس کو وہ ریفریجریٹ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس ریفریجریٹر نہیں ہے، اس کو وہ ریڑھی پہ رکھ کے سارا دن گلی میں پھرتا ہے اس ایمان کے ساتھ کہ شام تک وہ اتنا فروٹ بیچ لے گا کہ اس کے گھر کا کھانا بھی بن جائے اور اگلے دن کے لیے وہ منڈی سے اور فروٹ بھی خرید سکے۔ یہ عمران خان کے سر پہ نہیں پاکستان چل رہا ہے، یا نواز شریف یا شہباز شریف کے سر، ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان چل رہا ہے جو اللہ کا نام لے کے یا کرائسٹ کا نام لے کے یا جو بھی ان کا مذہب ہے صبح اٹھتے ہیں اچھی نیت کے ساتھ، خواتین، مرد، بچے، اور نکلتے ہیں دنیا میں اپنا رزق کمانے کے لیے۔
اور غربت کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے سلوک سے پیش آتے ہیں. دیٹ از پاکستان. جرنیل کل ضیاء الحق تھا، آج کہیں بھی نہیں ہے، آتے ہیں چلے جاتے ہیں. سیاستدان عمران خان کل آیا تھا، پرسوں چلا جائے گا. میں، آپ، جرنیل، سارے پیپل، لوگ قوم کا مستقبل ہوتے ہیں. اب آپ بطور لیڈر ان کو تباہی کے راستے پہ لگا دو یا ریکنسلیشن کنسٹرکشن کے راستے پہ لگا دو. یہ پاور آپ کے پاس ہے کیونکہ آپ کا میگا فون بہت بڑا ہے. میرے جیسے لوگ، ہمارے پاس یہی ہے، چند الفاظ، چند سوچیں، شاید یہ آپ کے کام آ جائیں. تو بہت شکریہ. بات بہت آگے نکل گئی، لیکن میں نے سوچا یہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں جو اس وقت میرے ذہن میں جو خیالات ہیں. بتائیے گا آپ کو کیسا لگا. زیادہ تر جو نفرت کے کامنٹس آ رہے ہیں ان کو میں رسپونڈ نہیں کر رہا، اور ان کو میں چھپا دیتا ہوں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ نفرت سے جواب دوں. تو بہت شکریہ. خدا حافظ. پھر ملاقات ہوگی. مع السلام. خدا حافظ. گڈ بائے. پیس اینڈ لو.